نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التحریم جو قرآن پاک کی 66 نمبر کی سورہ ہے، اس کے مضامین کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ التحریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کی ہیں؟ کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے شہد ہنی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں گے تو امت بھی اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لے گی، اور اس طرح ایک وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کی پابندی کا طریقہ بتا دیا ہے، یعنی کفارہ دے کر انسانی قسم توڑی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اور وہی علم والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک بات راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے اس راز کو افشا کر دیا اور لوگوں پر ظاہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا، اور کسی حد تک بیوی سے درگزر فرمایا، یعنی اشارہ کر دیا، لیکن پوری بات نہیں بتائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات بتائی، تو ان زوجہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم توجہ کرتی ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم کٹ بندی کی جاتی اور کی گئی تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور سب ہی ملائکہ کا جو اس کے ساتھ ہیں اور مددگار ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات کو طلاق دے دیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں عطا فرمائیں گے جو کہ تم سے بہتر ہوں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی فرمائی ہے، اور ازواج مطہرات کو سمجھا بھی دیا ہے، یعنی کسی طرح بھی بیویاں اطاعت گزار رہیں، توبہ کرنے والی رہیں، ایمان والی رہیں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں۔ اور ایک مسلمان انسان کی بیوی کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دینے والی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایمان لانے کے بعد بھی انسان کو بہت سے خطرات لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن بتدریج بدل سکتا ہے۔ اگر اعمال صالح کرو گے اور اعمال
ایمان کے مطابق نہ ہوئے تو انسان کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے، اور یہ کہ دین تب غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، اور یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ راہ میں مصروف کر دیں گے۔ پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، کون ہے ہم سے زیادہ بہتر پڑھنے والا، کون ہے ہم سے زیادہ علم والا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے کہا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت میں سے ہوں گے، آگ میں ہوں گے، اور آگ بطور سخت ایندھن کے گارے میں ہوگی، اور پتھر ہوں گے، اور پتھر کی آگ بہت سخت آگ ہوتی ہے جس پر نہایت تند خو اور سخت فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتے۔ اس وقت کہا جائے گا، اے کافرو، آج عذر نہ پیش کرو، تمہیں تو ویسے ہی اپنی اب بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خالص توبہ، یعنی اپنے اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں تم سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، پلٹ آؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے برائی کو دور کر دیں گے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دیں گے جس کے نیچے کے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں ایک امید بھی دلائی گئی ہے کہ انسان زندگی میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اپنی کوتاہیوں سے واپس پلٹ آئے، اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بہترین راستے کھول دیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو لوگ ایمان لائے انہیں رسوا نہ کریں گے۔ ان کا نور اس کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اور ان کی بھلائیاں دکھائی دیں گی، ان کے ایمان کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان کے آس پاس منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کبھی جنگ نہ کی تھی، مگر جب ان پر حجت تمام کر دی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ سخت کیا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، یعنی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، سچا ایمان نہیں لائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی مدد نہ کر سکے، یعنی پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہ تھے۔ تو قیامت کے روز کوئی رشتہ کام نہ آ سکے گا، وہاں تعلق صرف وہی ہوگا جو ایمان پر مبنی ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ پیغمبروں کی بیویاں اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کیونکہ بیوی نے بہت خوبصورت دعا کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے، کیونکہ حضرت آسیہ کے ایمان لانے سے ان پر بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں
کیل ٹھکوا دیے گئے تھے اور ان پر زندگی کی نعمتیں حرام کر دی گئی تھیں۔ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، جنہوں نے اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اپنے رب کے ارشادات اور اپنی کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں۔ یعنی مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کو خاص صفات اللہ تعالیٰ نے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خوبصورت پاک دامن طرز زندگی کی وجہ سے ان کو چن لیا تھا۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات، اپنے رب کے احکامات کی تصدیق کی، یعنی جیسے حکم آیا ویسے عمل کر لیا اور ان کی ساری کتابوں کو مانا۔ وہ بہت فرمانبردار لوگوں میں سے تھیں۔ حضرت آسیہ اور مریم علیہ السلام کا کردار مثالی کردار ہے۔ سورۃ التحریم کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، 66 نمبر کی سورہ ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی 12 آیات ہیں۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ میاں خوش رہے، اس کے بچے اس کی عزت کریں، تو روزانہ باوضو سورۃ التحریم پڑھے تو انشاءاللہ شوہر مطیع ہوگا اور بچے فرمانبردار ہوں گے۔ سورۃ التحریم کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بیٹی کا سسرال اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو، سسرال والے پریشان کرتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ فجر کے بعد روزانہ باوضو اول آخر درود شریف سورۃ التحریم پڑھ لیا کرے۔ سورۃ التحریم قرآن پاک کے 28ویں پارے میں موجود ہے۔ جو کوئی سورہ کو 21 بار پڑھ کر دشمن کے پاس جائے تو وہ دشمن مہربان ہو کر پیش آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرض دار ہو تو اس کا قرض اتر جائے گا، اگر کوئی اندیشہ ہے تو وہ بھی جاتا رہے گا۔ سورۃ التحریم کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مرگی کی بیماری لاحق ہو تو اس کو بھی آرام آ جائے گا۔ سورۃ التحریم جو عورت ہمیشہ تلاوت کرے تو اس کا خاوند ہمیشہ اس کو آرام و راحت میں رکھے گا اور اولاد تابع دار اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص جو کہ قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہو اور قرض اتارنا اسے مشکل لگ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو 21 بار سورۃ التحریم کو پڑھے، انشاءاللہ قرض غیب سے ادا ہو جائے گا اور ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔